السلام علیکم۔ یہ اسی خواجہ سرا کی سٹوری کا کہانی کا دوسرا پارٹ ہے، پہلا پارٹ ہے، نہیں دوسرا ہے شاید، میں بھول گیا تھا معذرت کے ساتھ۔ تو لیپ ٹاپ پر ختم کیا تھا ہم نے، تو لیپ ٹاپ سے آگے یہ ہے کہ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی، 20 منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران تھا، وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ میری قابلیت پہ رشک کرنے لگا۔ میں کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا، ناچنے کے لیے۔ میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے اور رونے لگا، کیونکہ ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا اور 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ پروگرام سے گھر گیا، تھک چکا تھا۔ موبائل پہ ایک میل آیا ہوا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے مائکروسافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا۔ میں رونے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ سب میرے پاس آ گئے اور پوچھا کیا ہوا پری؟ میں نے آنسو صاف کیے، سب کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میرے بال کٹوائے، میں پھر سے سمیر بن گیا۔ سب خواجہ سرا رونے لگے۔ مجھے لاکھوں دعاؤں میں الوداع کیا۔ میں 2 سال تک مائکروسافٹ کمپنی میں کام کرتا رہا۔ پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ 11 لاکھ ماہانہ تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری قابلیت دیکھ کر 5 سال میں مجھے مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں حیران تھا، ان لوگوں نے کیوں مجھے خواجہ سرا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا؟ یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے مجھے بڑا گھر، گاڑی، نوکری سب کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے کیوں نہیں کہتے کہ یہ لوگ مجھے ناچنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ یہ لوگ کیوں مجھے معاشرے کی گندگی نہیں سمجھتے؟ ہر کوئی کیوں مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے؟ پھر میں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی نفرت بھری ہے ہمارے معاشرے میں، کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے یہ معاشرہ۔ میرا معاشرہ آزادی کے بجائے غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے اپنے مالک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرا معاشرہ کہتا رہا، تمہارا کام تو کنجری بن کر ناچنا ہے بس۔ میں سوچتا ہوں، میں ہجڑا نہیں ہوں، میرے معاشرے کا ہر فرد ہجڑا ہے، جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کا شعور مٹی کی خاک کے برابر ہے، جو اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو قوم بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ضمیر بھیج دے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، خود سوچیں۔ آج کا مینیجر ڈائریکٹر چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنے دو۔ میرے پیروں پہ گھنگرو باندھ کر مجھے خواجہ سرا بنا کر نچواتے رہے۔ انگلش قوم اس لیے کامیاب ہے کہ ایک خواجہ سرا کو عزت دے کر اس کی قابلیت دیکھ کر مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا، اور میرے معاشرے نے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو خواجہ سرا بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جانوروں کی طرح خون بہانے والی قوم، خدارا ہوش میں آ جائیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں معاشرے کی ترجیحات بتا رہا ہوں۔ خواجہ سرا بھی انسان ہوتے ہیں، اسے اپنے معاشرے میں جگہ دیں، نہ صرف ناچنے والا نہ سمجھیں۔ اسکول، کالجز، گلی محلے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کی ہمت بنیں، نہ کہ اس پہ طنز کریں۔
لنگڑے کو لنگڑا کہنا، اندھے کو اندھا، خواجہ سرا کو ہجڑا کہنے کے بجائے ان کے اصل نام سے مخاطب کریں۔ اللہ جسے چاہے ویسا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہی اللہ اگر آپ کو بھی اللہ کوئی موذی بیماری میں مبتلا کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیں کہ باضمیر قومیں ہی اتہاس لکھتی ہیں۔ کسی خواجہ سرا کو مینیجر ڈائریکٹر بنا کر چائے کی پیالی پہ ایمان بیچنے والی قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ ایک صاحب علم ضمیر کو خواجہ سرا بنا کر آخر ہم کیوں اتنے بے رحم بن گئے؟